صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نادان تھے ہم کہ دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، نادان تھے ہم کہ دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ احباب دی وقار، آج کی یہ بزم تقریب سعید حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ بابا جی قاری مشتاق صاحب طیبی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم صدقہ گنج کرم کا ان کی تربت پہ اللہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ صرف ایک بات کہہ کے اجازت چاہنی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال میرے حوالے کیا، پھر میں رب انہیں اپنی مرضیاں عطا فرما دیتا ہوں۔ اور یہ بات کہ اللہ اپنی مرضیاں انہیں دیتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں اپنی جان اور اپنا مال پیش کرتا ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اپنا جان بھی اللہ کے سپرد کی ہوتی ہے انہوں نے، اور اپنا مال بھی اللہ کے سپرد کیا ہوتا ہے۔ تو امام یوسف نے اسی حوالے سے ایک بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی مرنے کے بعد اسی طرح فائدہ دیتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مریدوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اسی ضمن میں امام یوسف فرماتے ہیں کہ بصرہ شریف میں ایک تابعی رسول ہوئے ہیں کہ جن کا نام حضرت ربیع بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی خشیت میں گزار دی اور چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ لائے، ساری زندگی نہیں ہنسے۔ حضرت ربیع بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی ایک دن آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ ساری زندگی نہیں ہنسیں گے؟ کہا کہ میں کس طرح ہنسوں، مجھے میری آگے والی زندگی جو ہے قبر والی اس کا علم نہیں ہے، میرے حشر کا علم نہیں ہے، اس کا انجام مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تابعی رسول کی فکر ہے، جس نے صحابی رسول کا دیدار کیا ہے اور اس سے فیض حاصل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے انجام کا مجھے علم نہیں ہے تو میں کس طرح ہنسوں۔ ان کے بھائی حضرت ربیع کہنے لگے کہ جناب اب ہنسیں گے نہیں؟ کہا کہ ضرور ہنسوں گا اگر میرا انجام اچھا ہوا اور خاتمہ بالایمان ہو گیا۔ اگر خاتمہ بالایمان ہوا، ایمان پہ میرا اگر خاتمہ ہو گیا تو میں مرنے کے بعد بھی ہنسوں گا، مرنے کے بعد بھی ہنسوں گا۔ امام یوسف فرماتے کہ وقت آیا، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے بھائی غسلان کو بلا کر لائے، غسل دینے والے کو، اور غسل دینے والا جب غسل دینے کے لیے آیا، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت ربیع کے جسم کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ حضرت ربیع ہنس پڑے۔
آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنس پڑے۔ وہ غسلان باہر آیا، آپ کے بھائی باہر کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ جناب غسل ہو گیا؟ فرمایا غسل تو نہیں ابھی ہوا، لیکن تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ بڑا عجیب ہے، مرنے کے بعد بھی ہنستا ہے۔ آپ کے بھائی کی وہ بات آپ کو یاد آئی کہ میرے بھائی نے کہا تھا اگر میرا خاتمہ بالایمان ہوا تو مرنے کے بعد بھی ہنسوں گا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بھائی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے۔ وہ سجدے میں گرے، شکر ادا کیا۔ جب غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، اعلان ہوا بصرہ میں، بصرہ والوں اکٹھے ہو جاؤ، اس بندے کا دیدار کرو جو اپنی زندگی میں نہیں ہنسا، آج اس کا انتقال ہوا ہے، مرنے کے بعد ہنس رہا ہے۔ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ پھر انہیں سرمدی زندگی عطا فرما دیتا ہے، طیب اور طاہر زندگی دے دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، جب آپ کی چارپائی اٹھا کر کے باہر لائی گئی نا تو لوگوں کا ہجوم لگا، دیدار کے لیے کچھ آئے، کچھ سوال لیے آئے، کچھ حسرت لیے آئے کہ یار ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرا ہوا انسان مرنے کے بعد پھر ہنسے؟ پر جب اللہ چاہے اس کا ولی مرنے کے بعد ہنستا بھی ہے۔ جب اللہ چاہے، اللہ جسے اپنی مرضی عطا فرما دے۔ تو لوگوں نے سوال کیے حضرت ربیع سے جو مرے ہوئے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہیں، چارپائی پہ ہیں، کفن پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت ربیع سے جن کا انتقال ہو گیا، کہا کہ حضرت آپ مرنے کے بعد ہنستے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ ہنسے بھی پھر بول بھی پڑے، پھر وہ بول اٹھے، کہنے لگے ہاں میں مرنے کے بعد ہنستا ہوں، کیوں؟ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے۔ زندہ فرمایا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر لوگوں نے سوال کیا اتتکلم بعد الموت، مرنے کے بعد باتیں بھی کرتے ہو، مرنے کے بعد بولتے بھی ہو؟ جب لوگوں کے سوالوں اور جواب نے طول پکڑانا، حضرت ربیع جو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اپنے کفن سے اپنے بازو کو کھڑا کر کے کہتے ہیں اے بصرہ والوں سوال نہ کرو، جلدی کرو، مجھے جنازگاہ لے چلو، تمہیں کیا خبر، حسنین کا نانا میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کیا۔ آج رب کی مرضی یہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے خاتمے ایمان ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں کیا مرضیاں دی ہیں۔ تو حضور قبلہ بابا جی قاری مشتاق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زندگی بھی ایسی تھی۔ اکثر ان سے ملاقات ہوئی تو بڑے شفیق انسان تھے، اور کیوں نہ ہوتے ان کا ہاتھ کرما والوں کے ہاتھ پر تھا۔ تو جن کا ہاتھ کرما والا شریف میں ہو، جن کی بائیت ادھر ہو، جنہیں فیض ادھر سے ملتا ہو، پھر وہ چشمے اسی طرح پھوٹتے ہیں۔ ان کی زبان سے میں نے کبھی کسی عالم کے بارے میں غلط جملہ نہیں سنا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ علم والوں کی قدر کیا کرو، کیوں؟ العلماء وراثۃ الانبیاء، کہ عالم دین جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے، تو انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اس لیے قبلہ بابا جی کی بڑی اچھی زندگی گزری، اور انہوں نے اپنے آستانے کا فیض جو انہیں ادھر سے ملا، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ تا قیامت جاری و ساری رہے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان کے ذریعے سے یہ آگے فیضان چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔